الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے آپ کی خاطر تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا کفارہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہی علم و حکمت والا ہے۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے درس مبارک میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جب قسم اٹھائی کہ آئندہ جو ہے میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اس موضوع کے حوالے سے لما تحرم کی بات ہم کر رہے تھے۔ حالانکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس تھی کہ آپ نے جو شہد استعمال کیا تھا نہ کوئی اس کی اس طرح کی کوئی خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ جو انسان کو ناپسندیدہ ہو، وہ تو محض ایک انسانی کمزوری ہے اور ایک فطری چیز ہے کہ جس بنیاد پر ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اپنی رائے کے طور پر ایک جملہ بولا، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس شہد کے پینے سے کوئی خوشبو ہے یا کوئی ایسی کوئی اسمیل تھی جو کہ انسان کی طبیعت پہ ناگوار گزرے۔ بنیادی طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لفظ ناپسند ہوا اور پسندیدہ نہ رہا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی چیز کی کوئی اسمیل آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اور تو کچھ ہے نہیں ہے، تو شہد کے استعمال سے اگر کچھ ایسا ہے تو میں شہد ہی استعمال نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے آپ نے وہ قسم اٹھا لی اور آپ نے قسم اٹھا کے یہ فرمایا کہ میں اس کو اب استعمال نہیں فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو حلال چیزیں ہیں آپ ان کو اپنے اوپر حرام نہ فرمائیں۔ اب ظاہر ہے آپ نے ایک جملہ فرما دیا، ایک آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ اب اللہ نے اس کو حلال کرنا تھا تو جو قسم اٹھائی گئی تھی اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے جب بھی کوئی عام آدمی بھی قسم اٹھاتا ہے تو ظاہر ہے اب اس کو پورا کرنا تو ضروری ہوتا ہے، اور اگر پورا نہیں کیا جاتا، قسم ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا جو ہے وہ کفارہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے قسم کا کفارہ کہ جناب اس کا یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، ٹھیک ہے، 10 مسکینوں کو آپ کپڑے پہنا دیں یا کھانا کھلا دیں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 روزے ہیں وہ آپ رکھ لیں۔ یہ 3 کفارے جو ہیں وہ کفارہ قسم بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب اس معاملے میں کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا اور خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس خصوصی محبت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقرر فرما دی ہے کہ تمہاری قسموں کو کھول دے، تمہاری قسموں کی گرہ کو کھول دے۔ اس سے مراد کیا تھا کہ اس قسم کو آپ توڑیں، یہ قسم آپ بحال نہ رکھیں۔ اس پر فقہاء کا ایک پورا الگ اس پر بیان ہے کہ کن صورتوں میں قسم کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر قسم کو توڑنا ضروری ہے، فرض ہو جاتا ہے قسم کو توڑ دیا جائے اور قسم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال دی ہے علماء نے، فقہاء نے، اگر کسی شخص نے خدا نخواستہ یہ قسم اٹھا لی کہ میں شراب پیوں گا، استغفر اللہ، میں ماں باپ کی نافرمانی کروں گا، میں یہ فلاں حرام کام کروں گا، لوگ اس پہ بھی قسم اٹھا لیتے ہیں، تو ایسی قسموں کو توڑنا واجب ہے۔ یہ باقاعدہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے اور ہماری کتب فقہ میں اس کے بڑے پورے چیپٹرز ہیں کہ جہاں قسم کو توڑنا واجب اور ضروری ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں قسم کو قائم رکھنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ والی جو مقام اور جگہ تھی، یہاں پہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کو یہاں قسم توڑنا ضروری ہے، آپ قسم کو توڑ دیں۔ اب ظاہر ہے کفارہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔
اور یہ معاملہ شریعت کا سارا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اب وہی اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب آپ اس کو توڑ دیں، تو ظاہر ہے شریعت اور دین تو وہی ہے جس میں اللہ راضی ہو۔ دین تو وہی ہے نا جی جس میں اللہ راضی ہو۔ اب یہاں اللہ کس میں راضی تھا؟ اللہ اس میں راضی تھا کہ آپ اپنا قول واپس لیں۔ اللہ اس میں راضی تھا کہ آپ اس کو اپنے اوپر حرام مت کیجیے، اور اس کا فائدہ کیا ہو گیا؟ آپ کے صدقہ سے اللہ نے پوری امت کو ایک نعمت عطا فرما دی۔ اگر خدا نخواستہ یہ گرہ نہ کھلتی تو کیا شہد کوئی مسلمان استعمال کرتا؟ جو کہ اتنی بڑی شفا ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں شفا فرمایا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو شفائیں ہیں ہمارے پاس، ایک قرآن شفا ہے اور ایک شہد شفا ہے۔ تو اگر سرکار شہد استعمال ہی نہ فرماتے، آپ فرما بھی دیتے کہ ٹھیک ہے جی میں نے تو قسم اٹھائی ہے میں استعمال نہیں کرتا، تمہیں اجازت ہے تم استعمال کر لو، کیا غلامان رسول ایسا کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ کہتے کہ ہم وہ کام کیوں کریں، ہم وہ چیز استعمال کیوں کریں جو ہمارے نبی نے استعمال نہیں کی، جس کو نہ استعمال کرنے پر ہمارے نبی نے قسم اٹھا لی ہے۔ تو پوری امت کو یہ ایک تکلیف ہوتی، اللہ نے اپنی پورے محبوب کی امت پہ رحمت فرمائی، کرم فرمایا، فرمایا پیارے حبیب کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ آپ کی وجہ سے ساری امت ہی اس چیز کو چھوڑ دیتی اور ایک اللہ کی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتی، تو آپ اپنی قسم کی جو گرہ ہے اس کو کھول دیں، اس قسم کو جو ہے ہم واپس لیتے ہیں، اور آپ پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنی زبان سے ایک بات فرمائی، اس وجہ سے آپ اس کو اب اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے اور اجازت فرما رہا ہے کہ شہد آپ کے لیے بھی حلال ہے، آپ کی پوری امت کے لیے بھی حلال ہے، جیسے پہلے حلال تھا آپ کے لیے ویسے ہی حلال ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو ہو گئی ان کی زبانوں سے، اور آپ نے اس بنیاد پر یہ جملہ فرما دیا۔ اگر ارشاد فرمایا واللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ اور اس سے پیغام پوری امت کو ہے، ہم سب کو ہے کہ جب بھی کبھی ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی اس طرح کی پریشانی ہو، معاملات ہوں، تو ہمیں رجوع الی اللہ کرنی چاہیے۔ انسان جب بھی مشکل میں آئے، جب بھی تکلیف میں آئے، جب بھی پریشانی میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر تکلیف مصیبت پریشانی میں تم نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اپنے مالک کی طرف کرنا ہے۔ اور مالک کا دربار غوربار ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ انسان جب بھی اس بارگاہ سے سوال کرتا ہے میرا مالک ہر بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے، وہ ہر آدمی کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جو کوئی دل سے دعا مانگتا ہے اور اپنے مالک سے گڑ گڑا کر رو کر عجز و انکسار سے دعا کا جو حق ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس کی قبولیت میں جلدی یا تاخیر یہ الگ بات ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ سنتا مالک سب کی ہے، مالک سب کی سنتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا، ایسا نہیں ہوتا کبھی، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیشہ اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، ہمیشہ۔ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ سمیع الدعاء، اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان اللہ سمیع الدعاء، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ہمیشہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا فٹافٹ قبول ہو جائے، جلدی قبول ہو جائے، لیکن اللہ کے معاملات ہیں، وہ اپنا وہ بہتر کارساز ہے، وہاں دعا کی ابھی دیر ہوتی ہے، اس چیز کی قبولیت کے حوالہ سے ابھی تاخیر ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر معاملے میں جو بھی معاملہ ہے بہتری جو ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، اور اللہ ہی بہتر فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی علم والی ہے، بڑی حکمت والی ذات ہے، بڑی حکمت والی ذات ہے۔ اب اس میں بھی حکمت جو میں نے عرض کی
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر قسم کی گرہ کو کیوں کھولا؟ جو گرہ آپ نے لگائی تھی مضبوطی کے ساتھ، اس گرہ کو اس لیے کھول دیا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ پوری امت تکلیف میں پڑ جاتی۔ اب اگر کوئی استعمال کرتا تو یقیناً یہ دل میں کھٹکا ہوتا کہ میں جو استعمال کر رہا ہوں اس کو، اب میرے نبی نے تو قسم اٹھا لی تھی، اب پتہ نہیں میرے لیے یہ کیا معاملہ ہو جائے گا، کیا کل قیامت والے دن آقا کی بارگاہ میں یہ بات میرے لیے درست ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اس سے ایک ہمیں بھی سبق یہ ملتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں جو اللہ نے مسلمان کے لیے، انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے حلال کی ہیں، اس کو اپنے اوپر خود حرام نہ کریں، کبھی بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اگر حرام کر لی ہے اور وہ چیز ایسی ہے جو آپ کے لیے حلال ہے، اب معاملہ ایسا ہے کہ اس کے حلال کرنے سے معاملہ بہتر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس قسم کا توڑ دینے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا جو کفارہ میں نے عرض کیا ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، تاکہ وہ والی جو قسم ہے وہ اس کا گناہ آپ کے اور ہمارے کسی کے ذمہ نہ رہے۔ اس کے بعد ایک اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کے حوالہ سے ایک بات ہے جو آپ نے اپنی بیوی اور زوجہ سے وہ اس بات معاملے میں کی، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔